تو سعودیز یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. ریسنٹلی جب پاکستان آئے تھے تو کہہ رہے تھے 20 ارب ڈالر کی کریں گے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آتی. اب وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے. تو میرے خیال میں یہ آخری وقت ہوگا. اب تو پاکستان کو کسی عام حالات میں تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا. پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن جب تک یہ پاکستان کا اللہ تللے جو ہیں کہ جس میں ایک آپ کے 5ویں سکیل کا ایک ملازم ہے، اس کا جو پروٹوکول اور خرچے ہیں وہ جناب وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں، اگر تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کیوں نہ کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے. بھائی صاحب، پاکستان کے آرمی چیف گئے ہوئے تھے سعودی عرب. تو سعودی جو وزیر اعظم ہیں محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ $10 بلین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ سعودی اسٹیٹ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور یہ جو سعودی عرب کی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو فکس ڈپازٹ ہے وہ اس کو $5 ارب تک بڑھا رہے ہیں. اٹ مینس کہ آئی تھنک $2 ارب اور دے رہے ہیں یا $3 ارب اور دے رہے ہیں. ادھر بیرسٹر صاحب وزیر اعظم پاکستان کو بھی کچھ $10 ارب جنیوا میں اگلے 3 سال تک ملنے جا رہا ہے. سو اٹ مینس کہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کی کنڈیشن سے تو نکل آیا ہے، بلکہ یو اے ای نے بھی ابھی کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے. جو کہ ہمارے آرمی چیف تو یو اے ای میں بیٹھے ہوئے تھے. سنا ہے کہ پرائم منسٹر اگلے مہینے اگلے ہفتے سنا ہے، بلکہ ایک آدھے دن میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں ادھر یو اے ای پہنچ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، اور دوسرا جب بھی پاکستانی کوئی وزیر اعظم یا آرمی چیف جاتا ہے سعودی عرب تو سعودیز یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. ریسنٹلی جب پاکستان آئے تھے تو کہہ رہے تھے 20 ارب ڈالر کی کریں گے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آتی. کیا یہ صرف فگرز کی حد تک ہے؟ کیا وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ واقعی انویسٹمنٹ ہوگی سر؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو چونکہ یہ پاکستان جو سیلاب کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈونیشنز کے اعلانات ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ ملا کے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی ہر چیز جو ہے نا ہنکی ڈوری ہے، اور کوئی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی فائنینشیل سچویشن میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ کیا یہ ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے، یہ ان سارے قرضوں کا ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں کہ مثلا جو ان کو جنیوا میں جو ہے جو پیسے ان کو کومنٹ کیے گئے ہیں، وہ یا تو بینکوں کے پیسے ہیں، جیسے اسلامک بینک ہو گیا یا ورلڈ بینک ہو گیا، جو بڑی اماؤنٹس ہیں 4 بلین اور 2 بلینس، تو یا پھر حکومتوں کے پیسے ہیں جو اسپیسیفکلی جو ہے ری ایبلیٹیشن کے لیے، ری سیٹلمنٹ کے لیے ہیں، جو ایفیکٹیز ہیں آپ کی جو ہے وہ سیلاب کے. اب وہ پیسے جو ہیں نا، وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ کہیں وہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے قرضے ختم ہوں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں. اور اگر وہ ایسے کریں گے تو میرے خیال میں یہ آخری وقت ہوگا. اب تو پاکستان کو کسی عام حالات میں تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا. تو یہ تو ایک ہیومن ٹریجڈی ہو گئی، ایک ڈیزاسٹر ہو گیا، جس کے جواب میں لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح کا مائنڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ورنہ تو پاکستان تو ویسے اگر فرانس سے قرضے مانگتا تو کیا وہ 345 ملین یا جو بھی ہے تھوڑا ہی دیتے تھے، یا یو ایس ایڈ جو ہے 100 ملین تھوڑا ہی دے رہی تھی. تو یہ ایک آخری حربہ ہے جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہے، اور اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں. وہ آپ دیکھیں وہ سارے قرضے جو ہے وہ کنڈیشنل ہیں، اور ان میں سے کوئی قرضہ بھی آپ کو اس طرح ایک دم نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اپنا ایک جو ہے وہ پیٹرن ہے جس کے مطابق وہ دیے جائیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ڈیفالٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ڈیفالٹ کا آپ کا پرابلم جو ہے وہ نیکسٹ 6 to 8 months یا 12 months میں آپ کہہ لیں ہے. اور پریکٹیکلی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. پریکٹیکلی اگر ہم کہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ٹیکنیکل ڈیفالٹ، یا ایک ایسا ڈیفالٹ جس کو آپ ڈکلیئر کر دیں، لیکن آپ ڈیفالٹ کو اس کو اگر درست اور انٹیگریٹی کے ساتھ سمجھیں تو ڈیفالٹ اب کر چکے بیکاز یو ڈونٹ ہیو منی ٹو پے. اب آگے آپ جا کے بندوبست کریں گے، اس سے لیں گے اس سے لیں گے، وہ ٹھیک ہے، آپ ایک ٹیکنیکل
ٹیکنیکلی آپ جو ہے یا لیگلی ڈیفالٹ نہیں ہوئے، لیکن پریکٹیکلی تو آپ ڈیفالٹ ہو گئے، چونکہ جو ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ایٹ دا ٹائم آف دا پیمنٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو دا منی تو وہی ڈیفالٹ سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں آپ کیا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہ آپ کو لیگلی پروٹیکٹ ضرور کرے گا، لیکن آپ کو اپنی گریباں سے جو ہے وہ جھانکنے سے تو نہیں بچا سکتا نا کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں اور کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم فارن پیمنٹس اور قرضے یہ چیزیں جو ہے وہ دیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو سعودی عرب کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا بندہ، میں بس سب سے بڑا بندہ ہی کہوں گا آرمی چیف کو، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے سے جو ڈرامہ وہاں پہ لگا ہوا تھا وہ ان کی سلیکشن پہ، اور جس طرح قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کون بنے گا بلینر والے کھیل کی طرح کہ جی کون بن رہا ہے آرمی چیف، تو وہ پھر اس حساب سے تو سب سے طاقتور ترین آدمی اگر گیا سعودی عربیہ میں اور یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے گیا جو گزشتہ 70 سال سے ٹریڈیشن ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی آرمی چیف جو ہے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی ہائی پروفائل آپ کا جو الیکٹڈ آفیشل ہے جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں کچھ پیسے دے گا یا کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا۔ ادروائز سعودی عرب کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے، آپ مجھے ذرا بتائیں، پاکستان کے کسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کسی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے سوائے پیسے دینے کے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سعودی بہت زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اب وہ شہنشاہی کھاتے کہ جس کو مرضی اٹھا کے اتنے دے دیے، اب وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب وہاں بھی کریٹیسزم شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ سعودی اخبارات اٹھا کے پڑھیں تو ان میں اب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح کی والی بات نہیں رہی کہ ٹھیک ہے جی برادر اسلامی ملک ہے تو 10 بلین دے دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو سرمایہ کاری کی بات کی، دیکھیں سرمایہ کاری کی بات کرنا اور جو ہے وہ پیسے دینے میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میں جمپ ہے، چونکہ آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ صاحب اگر چلے گئے اٹھ کے اتنے فوری طور پہ تو ان کا کچھ ریگارڈ تو 2 بلین 1 بلین تو کرنا تھا نا، لیکن انہوں نے سرمایہ کاری کی بات کی۔ اب سرمایہ کاری خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ بغیر فیوریبل کنڈیشنز کے کسی ملک میں نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے انہوں نے انڈیا میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، چونکہ وہ ایک لمبا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہیں، لائسنسنگز ہیں، وہ ساری چیزیں۔ پاکستان کا جو سسٹم آف انویسٹمنٹ ہے لیگل، اور آپ کا جو کارپوریٹ سسٹم ہے اور آپ کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے، وہ دنیا کا فرسودہ ترین سسٹم ہے۔ جس چیز پہ آپ کو بزنس کی دنیا میں 15 منٹ لگتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس سٹی میں میں بیٹھا ہوں، سٹی آف ٹورانٹو کہہ لیں آپ اس کو، اور کنٹری آف کینیڈا، اس میں آپ کو ایک بزنس کارپوریشن رجسٹر کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ چاہیے۔ اب اس 15 سے 20 منٹ کے بعد یو آر فری ٹو گو اینڈ ڈو یور بزنس۔ تو یہی کام آپ کے ملک میں اگر 15 سے 20 مہینوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے کہ آپ ہر زندہ آدمی کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ پیشکش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مٹھائی کھلائیں گے، تو پھر یہ بات ہوگی۔ تو یہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت انتہائی انفیوریبل قسم کی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے اس وقت جو فاٹا میں اور اس کے آپ کے پختونخوا علاقے میں ہو رہا ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کی جو پیرالل ایک اتھارٹی قائم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے ہیں خود پالیٹیشنز نے، وہ بھی کسی سیول وار سے کم نہیں ہے، چونکہ دے ہیو نو کمیونیکیشن اور ڈائلاگ، وہ تو ایک دوسرے کو مارنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ہو نوز کہ آج سے 3 مہینے بعد وہاں پہ حکمران کون ہے اور وہ کیا کیا غضب اٹھا سکتا ہے، اس قسم کی پالیسیاں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہو گئی جو ہے نا آپ کی 10 ملین بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی۔ باقی جو انہوں نے دوسری بات کی، اسی میں پیغام ہے بہت بڑا پاکستانی کام کے لیے
کہ جی 2 بلین ہم اور بڑھائیں گے آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے۔ اور میں اس کو عیاشیاں اسی لیے کہوں گا کہ آپ کو جو بھی قرض دے گا اس میں سے 80% تو آپ انسانیات پہ خرچ کر رہے، اس میں آپ ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، مراعات، یہ ساری چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کو پیسے جو ہے اس طرح بلائنڈلی کیوں دے گا؟ اس لیے انہوں نے دونوں جو اناؤنسمنٹ کی ہیں کہ ایک تو زر مبادلہ بڑھائیں گے بیکاز یو کین ناٹ ٹچ اٹ، یو ہیو ٹو کیپ دیئر اینڈ یو کین، اور آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا آن 24 آورز نوٹس۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی، تو انویسٹمنٹ تھرو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنا نفع نقصان دیکھیں گے، پورے معاملات دیکھیں گے، پھر وہ دیں گے، اور اس کے لانگ ٹرمز اثرات جا کے 3 4 5 سال بعد ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کا پاکستان کا جو نمبر 1 چیلنج ہے ڈیفالٹ، اس کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلق نہیں ہے، آل دو کہ اس سے کچھ لوگوں کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے، کہ امیدیں ضرور پیدا ہوں گی